السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویلاگ۔ تو دوستوں، میں 2-3 دن اپنی کوئی بھی کہ ویڈیو بنا نہ سکا، وہ اس لیے کہ میں اپنے ذاتی کام کی وجہ سے ملتان گیا ہوا تھا، تو وہاں پر مجھے تقریباً 3 دن لگے۔ تو میں ابھی کل ہی آیا تھا تو سوچا ویڈیو بنا لوں، لیکن پھر تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں بنا پایا۔ تو ابھی میں صبح فریش ہوا تو سوچا کہ چلیں یار آپ لوگ سے اپنا وہاں کا جو مکمل واقعہ ہے وہ بھی تفصیل سے بتا دوں گا، اور اس کے علاوہ کچھ اپنا تعارف جو ملتان کا ہے وہ بھی آپ سے کرواتا چلوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری یہاں سے تیاری کس طرح ہوئی اور میں کیسے وہاں پہ پہنچا۔ اصل میں نے ASF کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، تو مجھے میسج آیا کہ آپ نے صبح 4 بجے وہاں پہ پہنچ جانا ہے، تو وہاں پہ آپ کی رننگ ہے، تو میڈیکل اور فزیکل دونوں ٹیسٹ ہیں۔ تو میں نے جب میسج پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ شام کے 4 بجے کا کہہ رہے ہیں۔ تو جب رات کا وقت ہوا تو بڑے بھائی نے پوچھا یار آپ نے ابھی تک تیاری کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا یار وہ پچھلے ٹائم جانا ہے، تو صبح فرسٹ ٹائم یہاں سے چلا جاؤں گا اور شام کے وقت تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، آپ کو غلطی لگی ہے، اصل میں آپ نے جانا ہے صبح 4 بجے، کہ آپ کی رننگ ہے۔ تو مجھے ایک دم سے جھٹکا محسوس ہوا، میں نے کہا یار یہ تو بڑی غلطی ہوگی مجھ سے، اور ابھی ٹائم بھی بہت کم ہے۔ اس وقت تقریباً رات کے 10:30 یا 11 کا ٹائم ہوگا۔ تو میں نے جلدی سے تیاری کی، تو میں نے اپنے عزیز کو کہا کہ یار آپ مجھے شہر تک ڈراپ کر دیں، تو میں وہاں سے آگے سے گاڑی تک چلا جاؤں گا۔ وہاں پہ پہنچا تو گاڑی نہیں مل رہی تھی، تو میں نے سوچا یار اب کیا کریں۔ تو وہ میرا جو عزیز تھا اس نے کہا یار میں کچھ ارینج کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو ڈائریکٹلی تو ملتان والی گاڑی ملے گی نہیں، لیکن آپ ایسا کریں کہ یہاں سے ڈائریکٹ بہاول نگر چلے جائیں، وہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے۔ تو اس نے کہا وہاں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو گاڑی مل سکتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلی مرتبہ جا رہا تھا اور ساتھ میں بھی کوئی نہیں تھا، تو تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا یار پہلی دفعہ اتنے بڑے شہر میں جا رہا ہوں، تو کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی چڑھ گیا وہاں پہ بہاول نگر۔ وہاں پہ اترا تو رات کے تقریباً 1:30-2 کا ٹائم تھا۔ تو وہاں پہ پہنچ کے میں نے 15-20 منٹ سٹے کیا۔ تو اس کے بعد ایک اور گاڑی آئی، تو اس پر میں بیٹھا، اس نے مجھے چشتیاں اتار دیا۔ چشتیاں شہر میں جب میں اترا تو وہاں پر بھی کوئی گاڑی نہ مل رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا یار، صبح 4 بجے پہنچنا، ابھی رات کا وقت ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ملتان کی گاڑی آئی اور اس نے ہمیں اوپر بٹھا لیا۔ تو ویسے تو کافی سارا رش تھا، لیکن الحمدللہ میں کہ ایزیلی بیٹھ گیا وہاں پہ۔ تو تقریباً کافی ٹائم لگا، تقریباً 7 کا ٹائم ہوگا، تو میں ملتان پہنچ گیا۔ اب میں نے جانا تھا کیونکہ ایئرپورٹ پر جانا تھا، تو میں نے وہاں سے ایک رکشے والے کو کہا کہ یار آپ مجھے وہاں پہ ڈراپ کر دیں، تو اس نے مجھے وہاں پہ ڈراپ کیا۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں پہ 8 بیچ تھے، 8 نہیں بلکہ 9 بیچ تھے، تو ہر بیچ میں تقریباً 300-350 اتنے لڑکے وہ دوڑا رہے تھے۔ تو میں تقریباً کیونکہ 7 بجے پہنچا تھا، تو اس وقت تک انہوں نے تقریباً 6 جو تھے بیچ وہ دوڑا لیے تھے صبح سے لے کر 7 بجے تک۔ تو میں بھی ساتھ میں مل گیا، اگر شاید وہ سب کو اکٹھا دوڑاتے تو میں نہ پہنچ پاتا، لیکن انہوں نے ایک بیچ بنا کر دوڑائے تو میں بھی وہاں پر ایزیلی پہنچ گیا۔ وہاں پہ ہم نے کچھ جو سفر طے کرنا تھا وہ کیا، اور اس کے بعد میرا فزیکل میڈیکل ٹیسٹ ہوا۔ تو اس کے بعد میں پھر شام کو فری ہوا، اور واپس اسی طرح پھر جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو اس نے کہا کہ یار آخری گاڑی تھی آپ کے جو شہر کی ہے وہ تو چلی گئی ہے۔ تو میں پھر دوبارہ چشتیاں پہنچا، وہاں مجھے چشتیاں کی گاڑی مل گئی تھی، اور اسی طرح پھر چشتیاں سے میں کل گھر پہنچا تھا۔ تو یہ تھا میرا آنے جانے کا سفر جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ تو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں ملتان کے بارے میں، تو جس جگہ میں کہ گیا تھا۔ تو دوستو، ملتان ہمارا پاکستان کا بہت بڑا شہر ہے، یہ تقریباً ہمارے جو ایشیائی کہ شہر ہے نا، وہ ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ ویسے پاکستان میں تقریباً 7ویں نمبر پہ، کہ بڑے شہروں میں 7ویں نمبر پر ملتان کا نام آتا ہے۔ تو یہ ویسے بھی بہت پرانا شہر ہے۔ تقریباً میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا وہ جس میں بتا رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا تو اس وقت بھی یہ شہر موجود تھا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے سال پرانا ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور نامور مورخ البیرونی اپنی الہند کتاب میں 155 صفحہ پر لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو ملتان کے رہنے والے تھے نا باشندے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ شہر کتنا پرانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی
مطلب کہ 11ویں عیسوی صدی کی بات ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ تقریباً 21,06,430 سال پرانا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا شہر ہے۔ یہ اب تو کافی مطلب کہ 41ویں صدی جا رہی ہے، تو یہ 11ویں صدی کی بات ہے، تو اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ ویسے جو اس کا رقبہ ہے وہ تقریباً بن جاتا ہے 51 مربع میل، مطلب کہ یہ 51 مربع میل تک اس کا جو ایریا ہے، تو مطلب کہ اس کی جو حدود ہے وہ اتنا مطلب کہ ایریا اس کا جو اس نے کور کیا ہوا ہے۔ تو ویسے تو اب اس کا نام ملتان ہے، اور پہلے جو اس کے نام تھے وہ بہت ہی عجیب سے تھے۔ وہ میں آپ کو چلو بتا بھی دیتا ہوں کہ جو اس کا سب سے پہلا نام رکھا گیا تھا وہ تھا میسان، جو اس کا پہلے نمبر پہ نام تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا نام چینج کیا اور بعد میں اس کا نام کشف پورہ رکھ دیا گیا۔ تو کچھ عرصہ کشف پورہ رہا، پھر انہوں نے کہا کہ یار اس کو بھی ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ کوئی اور نام رکھا جائے۔ تو پھر اس کے بعد پرہلاد پور بھی اس کا مطلب کہ تیسرے نمبر پہ پرانا نام تھا، تو وہ انہوں نے اس کا نام رکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا نام رکھا سنم پورہ، یہ اس کا چوتھے نمبر پہ جو نام بنتا تھا وہ انہوں نے سنم پورہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ہنس پور اور باغ پور رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد مول استحان اس کا نام رکھا گیا۔ پہلے مول استحان رکھا گیا، پھر بعد میں چینج کیا، پھر مالی استحان رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد مول تان رکھ دیا گیا۔ مول تان مطلب کہ میم واو۔ تو اب جو کہ اس کا موجودہ نام بھی ہے، اور یہ تقریباً 9ویں نمبر پہ اس کا نام آتا ہے، یہ ملتان۔ پہلے اس سے مولتان تھا، واو کو اس میں سے ساکن کر دیا گیا، اور پھر اس کا نام ملتان رکھ دیا گیا۔ تو یہ تھا اس کا چھوٹا سا تعارف، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب پر نئے ہیں دیکھنے والے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ میری آنے والی جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیوز ہوں، دلچسپ ویڈیوز ہوگی، وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تب تک نئی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔